ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا بنا لیا ان کو عنقریب ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور اسی طرح ہم دین میں نئی بات گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا، ان کی طلب مغفرت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو رحمت وسیع کا اظہار فرماتے ہوئے گویا ان کے لیے قبولیت کا اعلان ہے، جبھی تو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ان کی دعا کو۔ اب باقی رہ گئے وہ لوگ جو بچھڑے کی پوجا کرتے تھے اور وہ لوگ جو بچھڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان دونوں کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ مذکورہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا بنا لیا۔ انسان کی عقل کی پستی کا اندازہ لگائیے، ان کے ہاتھوں جمع کیا ہوا سونا جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے پگھلا کر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اس کو یوں بنا کر ایک بچھڑے کی شکل بنا رہا ہے، تھوڑا سا کرشمہ اس میں ظاہر ہوا ہے کہ وہ اس میں بچھڑے کی آواز پیدا ہو گئی، تو اتنا اپنا آپ کو دیندار کہنے والے اس کے سامنے جھک گئے۔ انسان جب اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں اسی ہندوستان میں کہ جو لوگ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، پنچھی، ان کو ناگ پنچھی کی پوجا کرنے والے، تو سانپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈرتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور مفسرین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ہے رب کو انسان کو پیدا کرنے والے۔ جب انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں سمجھ جاتا، اور ادھر یہ کہ ان چیزوں کو رب مان رہے ہیں، الہ مان رہے ہیں، خالق مان رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا بڑا کارخانہ جس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے، تو اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، ادھر توحید کا اقرار ہی نہیں کرتے، عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ انسان کی ذہنی پستی اور تنزلی کی حقیقت ہے کہ انسان کہاں جا کے پہنچتا ہے۔ تو یہاں ان کی کم عقلی اور پستی، ذہن کی پستی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے عجل کو، اس بچڑے کو رب بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، ان کے حقیقی رب کی طرف سے ان کے پاس غضب پہنچے گا۔ وہ غضب کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا وہی قتل ہے جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو کچھ وہ لوگ جو پوجا نہیں کرنے والے تھے، کچھ مفسرین نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ ان کو حکم ہوا کہ ان پوجا کرنے والوں کو قتل کرو، جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول، جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول۔ اور بعض روایت میں خود انہی کو آپس میں لڑنے کا حکم ہوا ہے، جیسے پچھلے دروس میں بات گزری ہے۔ تو اس طرح سخت قسم کا غضب ان کو، یعنی ان کی توبہ اتنا سخت کر دی گئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں تب توبہ قبول ہوگی۔ دوسری بات وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت، رسوائی وہ ان کو پہنچی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اس طرح ہم گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور
نجزی مضارع کا صیغہ ہے جس میں مستقبل کا معنی ہے، تو اس میں آخرت والا معنی بھی کہ ہم جو آخرت میں سزا دیں گے وہ بھی اسی طرح دیں گے یہ گھڑنے والوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ شریک کرنے والوں کے دنیا اور آخرت کے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ گویا یہ بات فرمائی جو آدمی دین سے دور ہوا اور اللہ کی توحید سے دور ہوا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت میں سے ایمان مضبوط لے آ کر اعمال صالحہ اختیار کرے گا ہم دنیا کی زندگی میں اس کو مزیدار زندگی دیں گے حیاتاً طیبہ، اور آخرت میں تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو دونوں نقشے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرے گا اس کو اللہ کا غضب پہنچے گا اور دنیا میں ذلت پہنچے گی اور آخرت کی سزا بھی ہے، اور جو نیک اعمال کرے گا دنیا میں بھی مزیدار زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ دل میں اس کو بغیر مال کے بھی سکون عطا کرے گا، اور بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی گزارنا آسان کر دے گا، اور آخرت میں اس کے لیے ہے۔ یہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ افترا کرنے والے یعنی گھڑنے والے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرتے ہیں جو دین میں سے نہیں ہے لیکن اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے اندر کوئی ایسا کام گھڑ دے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ رد ہے، اس کو قبول نہ کریں۔ تو ہم دیکھیں اپنی زندگی میں اپنے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم دین کا حصہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا، صحابہ اکرام نے، تابعین نے نہیں کیا، اس برگزیدہ جماعت نے نہیں کیا، ہم اس کو دین کا حصہ بنا کر کرتے رہتے ہیں، تو ہم ذرا سوچیں کہ پھر انجام کیا ہوگا۔ ہمیں جو صحیح دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ہمیں مکمل دے دیا ہے، کوئی ایسا جز نہیں چھوڑا جس کے بارے میں تشنگی رہ گئی ہو اور بعد کے لوگ اس کو دین سمجھ کر دین بنا کر اس کو پیش کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ کی یہاں سزا اللہ نے سنا دی ہے کہ قیامت کے دن گھڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ یوں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر، دین صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے گھڑ لیا، العجل، بچڑے کو، سینالہم، ان قریب پہنچے گا ان کو، غضب، غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ، اور ذلت پہنچے گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیں گے، المفترین، گھڑنے والوں کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں باطل بھی واضح فرما، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما، ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرما، یا اللہ ہر لمحہ اپنی قدرتوں پر غور فکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایمان میں کمال نصیب فرما اور اس کمال میں استقامت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، بدکاریوں سے، گمراہیوں سے، جھوٹ فراڈ سے، زناکاری، بدکاری، شراب خوری سے، یا اللہ بددیانتی سے، ہر قسم کے فساد اور شرور سے، یا اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، صحت تیرے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، علاج، دوائی یہ سب اسباب ہیں، تیرا حکم ہے، یا اللہ تو جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، یا اللہ جو موت کی کشمکش میں ہیں یا اللہ ان کے لیے موت آسان فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ یہ سکرات کی کیفیت کو ختم فرما کر کلمہ کے ساتھ، یا اللہ کلمہ شہادت کے ساتھ ان کو موت نصیب فرما، ہمیں بھی ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے ملاقات کے شدت شوق میں ہمیں تڑپ اور طلب کے ساتھ، یا اللہ ہمیں آسانی والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔